مکہ کے لوگ ایک اللہ کی عبادت کو جھوٹ قرار دے کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شرک سے نفرت کرتے تھے وہ اپنا وقت زیادہ غار حرا میں گزارنے شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے، ان کی خدمت کرتے۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہو گیا۔ یہ سچے خواب آنا نبوت کی ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ سچے خواب کا سلسلہ تقریباً 6 ماہ تک چلتا رہا، اور پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں کی ایسی رات میں ایک ایسا عجیب معجزہ ہوا جس نے آپ کو حیران کر کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں عبادت کر رہے تھے کہ ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ یہ پڑھیں۔ ہمارے پیارے نبی ان کو دیکھ کر ڈر گئے اور کہنے لگے کہ میں نہیں جانتا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب کو سن کر آپ کو پکڑ لیا اور دبایا اور کہا پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا کہ میں یہ نہیں جانتا۔ اس نے پھر آپ کو پکڑا اور دبا کے کہا کہ اسے پڑھیں۔ آپ نے وہی جواب دیا۔ اس نے 3 مرتبہ یہ پڑھ کے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب کے نام کے ساتھ شروع کریں جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، جو سب سے پہلے لوگوں میں سے پہلے مسلمان ہوئے، اور پھر عام لوگوں کو اللہ کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ اور دوسری طرف جب مکہ کے کافروں نے دیکھا کہ لوگ اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر ایک نئے دین کو ماننے لگے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت شروع کر دی، ان پر ظلم اور ستم شروع کر دیے، اور وہ قرآنی آیتوں کے مقابلے میں ادھر ادھر کے قصے مشہور کرنے لگے۔ جب کچھ بھی فائدہ نہ ہوا تو وہ مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیف دینے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر کانٹے بچھائے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کھجور کی جالی پر لٹا کر مارا گیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جلے ہوئے کانٹوں پر لٹایا گیا، اس قدر تکلیف دیتے، اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کو اس قدر تکلیفیں دینی شروع کر دی، مگر اسلام لانے والے تمام مسلمانوں نے ان مشکلات پر صبر کیا اور اسلام پر قائم رہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بالکل نہ ڈرے بلکہ مسلسل اسلام کی دعوت پھیلاتے رہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اسلام لے آئے، جس سے مسلمانوں کو بہت حوصلہ ملا۔ کفار مکہ نے دیکھا کہ کسی طرح بھی بات نہیں بن رہی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کرنے والے لوگوں کا مکمل ہی بائیکاٹ کر دیا۔ یوں ہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ساتھی 3 سال تک ایک ہی جگہ پر رہے۔ وہاں ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا۔ بچے اور عورتوں کی آوازیں وادیوں سے باہر آنے لگیں۔ آخر کار کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ان لوگوں پر ہو گئی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے ذریعے مسلمانوں کو اس آزمائش سے نجات دی۔ اس رہائی کے کچھ عرصے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا بننے والی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی رہنمائی کرنے والے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا بھی غم نہیں کیا اور اس بات پر بھی صبر کیا، صبر سے برداشت کیا اور دعوت کا کام جاری رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی اسلام کی دعوت پھیلانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو نہ مانا، بلکہ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔
حضرت زید ابن حارث رضی اللہ عنہ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جب وہ لوگ آپ پر پتھر برسا رہے تھے تو حضرت زید ابن حارث رضی اللہ عنہ ان پتھروں کو روکتے روکتے خود بھی زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے اس ظلم سے بچنے کے لیے ایک باغ میں پناہ لی، مگر تب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون سے بھر گئے تھے۔ اس ظلم کے باوجود بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لوگوں کے لیے کوئی بددعا نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کی رہنمائی کی دعا مانگی۔ مکہ سے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے لیے آنے والے دیگر علاقوں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس دوران مدینے کے کچھ لوگ اسلام لے آئے، انہوں نے مدینہ جا کر دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ اس طرح مدینے کی ہر گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچنے لگا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، حد سے 7 اہم افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کر واپس چلے گئے۔ آہستہ آہستہ اسلام کی دعوت بہت زیادہ پھیل چکی تھی۔ اگلے سال 70 سے زائد لوگ مدینے سے اس نبوت پر نکلے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی مشہور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ آنے کی دعوت دی تاکہ اسلام کو کھل کر پھیلانے کا موقع مل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس دعوت کو قبول کیا اور حج کے بعد مکہ کے مسلمانوں کی ہجرت کی اجازت دی۔ یوں مسلمان اکیلے اکیلے قافلوں کی ضرورت میں مدینے کی طرف ہجرت کرنے گئے۔ مکہ کے لوگوں نے چند مسلمانوں کو قید کر لیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ انہی دنوں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی دھمکی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوب بنا دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ جا کر اسلام کی دعوت کو ناعام کر سکیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر گھیرا ڈال دیا اور وہاں بیٹھ گئے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی اس سازش سے پہلے ہی آگاہ کر دیا اور گھر سے نکلتے وقت آپ کی مدد کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ دیا اور کفار مکہ سے چھپ کر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ والوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں کچھ دن چھپ گئے، 3 دن تک وہیں پر قیام کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اللہ کی مدد سے نکلے اور صحیح سلامت مدینہ پہنچ گئے۔ عزیزان محترم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو دل سے سبسکرائب کیجیے گا اور اس طرح کے نبی پاک کے پیارے واقعات، اسلامک واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ میں بہت محنت سے ویڈیو بناتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے صلہ دینا ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور دعاؤں میں یاد رکھیں، کمنٹ بھی پیارا سا کیجیے گا۔ خدا حافظ۔